طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا. روافض کی آڑ میں جو مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے وہی نظریات ہیں، وہی عقیدے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، حضرت علی کے اجتہاد کے حق ہونے کے بارے میں صحیح مسلم کی وہ عظیم الشان حدیث بھی موجود ہے. پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں یہ باتیں متعدد مرتبہ کہ حضرت علی کا اجتہاد زیادہ ویلڈ تھا، زیادہ سٹرونگ تھا. کس وجہ سے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے. لیکن اس حق کے ہونے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے گروہ کے اندر جو صحابہ تھے نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے، وہ غیر مسلم ہو گئے. نہیں، بلکہ اس حدیث کے اندر دوسرے گروہ کی بھی ساری کی ساری سٹیٹس اللہ کے نبی نے بیان کر دیا. کیا کہا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا جو دین سے نکل جائے گا، ایسے نکلے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، دین سے باہر ہو جائے گا. اور اس سے کون لڑے گا؟ اس سے کون لڑے گا؟ جو تم دونوں میں سے، یہ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، جو تم دونوں میں سے یعنی دو گروہوں کے مابین حق کے زیادہ قریب ہوگا. حدیث کتنی واضح ہے، حدیث کتنی کھلی اور کشادہ، اور اس کے اوپر اشکال ہی نہیں آتا. حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حق پہ دونوں ہوگے، اجتہادات دونوں کے ہوں گے، اجتہاد کا ثواب دوسرے کو بھی ملے گا، لیکن حق کے زیادہ قریب جو ہوگا. صحیح حدیث کے الفاظ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کا اجتہاد حق سے زیادہ قریب تھا. وہ جو یہ بات معاویہ کو کہتے تھے کہ آپ آئیے میرے ہاتھ پہ بیعت کیجئے، مل کے عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں گے، یہ ایک اصول اور لاجک اور منطق اور فلسفے کے ہر پیمانے اور قرینے کے اوپر بات پورا اترتی ہے کہ پہلے مل تو جاؤ، پہلے اتفاق تو کر لو، پھر قاتلوں کو پکڑو. اگر ابھی قاتلوں کو تحقیق کریں گے ان کے قبیلے کھڑے ہو جائیں گے. یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. اور آج دکھ اور افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کرائے گا. کیا حدیث کے الفاظ یہ ہیں؟ ایک کافر اور ایک مسلمان کی صلح کرائے گا. حسن کے بارے میں جو نبی کریم نے بشارت دی ہے وہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروانے کی ہے. آج ایک علی خوارج کے بارے میں جتنی احادیث ہے اس کو اپنے لشکر کے اوپر پڑھتے ہیں کہ دیکھو صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے جو آپ کے سامنے رکھی کہ علی ان کے ساتھ قتال کرے گا. علی یعنی وہ گروہ ان کے ساتھ قتال کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا اور ان کی جڑ کو اکھاڑے گا. حضرت علی نے یہ بشارتیں اور خوشخبریاں پڑھی اور حضرت علی نے وہ عظیم الشان حدیث کو بھی پڑھا کہ خوارج کی نشانی سب سے بڑی یہ ہوگی. ان کے اندر نبی محترم نے فرمایا تھا ایک شخص اتنی قد و قامت کا سیاہ رنگ کا ہوگا، اس کا جسم اس طرح ابھرا ہوا ہوگا. حضرت علی نے جب قتال کیا خوارج کے ساتھ کہا اس کی لاش کو تلاش کرو، کیونکہ پیارے نبی کے ہونٹوں سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. پھر اس لاش کو تلاش کیا گیا، وہ لاش مل گئی. حضرت علی نے اور ان کے لشکر نے شکرانے کے نفل ادا کیے. یہ وہ جنگ تھی جس کے اندر حضرت علی کے لشکر میں سے صرف 9 اور بعض روایات میں 13 افراد شہید ہوئے. باقی خوارج کی کمر ٹوٹ گئی اس جنگ سے. اس جنگ کو جنگ نہروان بھی کہا جاتا ہے، جس کے اندر حضرت علی نے خوارج کی کمر کو توڑ دیا. لیکن جب لڑ کے تھک گئے اس وقت حضرت علی نے ایک دعا کی جو آپ کے سامنے پچھلے خطبے کے آخر میں رکھی تھی. اے اللہ میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں. اے اللہ اب علی یہ چاہتا ہے تو علی کو اپنے پاس بلا دے. حضرت علی نے خود اپنی شہادت کی دعا کی اور حضرت علی کو پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے علم کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. حضرت علی کو پتا تھا انہوں نے شہید ہونا کس طرح. ایک مرتبہ حضرت علی بیمار پڑ گئے، ان کو بعض ساتھیوں نے کہا ہمیں خطرہ ہے آپ اس بیماری سے فوت نہ ہو جائیں. کہا ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہا کیونکہ میں نے نبی محترم کے ہونٹوں سے یہ بات سنی ہے
علی تیرے سر کے اوپر ایک وار ہوگا جس کے خون کی وجہ سے تیری داڑھی رنگین ہو جائے گی. اللہ کی قسم علی اس سے پہلے کبھی نہیں مر سکتا. عبداللہ ابن السلام کا مشہور واقعہ ہے, جب حضرت علی نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا, عبداللہ ابن السلام نے کہا کہاں جاتے ہو, کوفہ کے اندر وفا نہیں ہے, ان کی تلواریں تمہیں زخمی کر دیں گی. کہا تو نے مجھے وہ بات یاد کرا دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہی تھی کہ تیرے سر کے اوپر امت کا سب سے بدترین شخص وار کرے گا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی. اب بتائیے علی کتنے دلیر ہیں, کتنے جرت مند ہیں. عبداللہ ابن السلام ٹوک رہے ہیں کوفہ نہ جائیں, ان کو حدیث یاد آ رہی ہے کہ ہاں نبی کریم نے کہا تھا ایک بندہ تیرے سر پہ وار کرے گا, لیکن کوفہ جانے سے رکے نہیں, ڈرے نہیں. آج خارجیوں کے خلاف جنگ کرنے کے بعد حضرت علی اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. عبد الرحمن ابن ملجم ملعون خارجی, وہ یہ سمجھتا تھا علی نے نہروان کے اندر مسلمانوں کے عظیم عبادت گزار گروہ کو قتل کیا. اس نے اور اس کے دو ساتھیوں نے, ابن عبداللہ اور ابن بکر التمیمی, یہ تینوں ملے. انہوں نے کہا امت کا فتنہ ایک ہی طرح ختم ہو سکتا ہے, علی کو, امیر معاویہ کو, عمر ابن العاص کو ایک ہی رات کے اندر 17 رمضان کی رات ہوگی. یہ سارے امام, یہ سارے صحابہ, اور غور کرو کس ٹائم قتل کریں گے, جب یہ فجر کی نماز پڑھانے گھر سے نکل رہے ہوں گے. حکمران ہیں, سپہ سالار ہیں, خلیفہ ہیں, اور سارے کے سارے فجر کی جماعت خود کراتے ہیں. کوئی گورنر ہے, کوئی امیر ہے, کوئی ریاست کا بادشاہ ہے. ہوا کیا, جو اللہ کو منظور تھا, عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے دو ساتھیوں نے حضرت علی فجر کی نماز کے لیے نکلے, سر کے اوپر وار کیا, ایک بار کاری لگا, 2 بار ضائع چلے گئے. اسی وقت عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا, اس کو گرفتار کر لیا گیا. حضرت علی کا سر اب زخمی ہے. اطلاع عبد الرحمن ابن ملجم کو پہنچ گئی کہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر حملہ کرنے والا گرفتار ہو گیا. ان کی ران کے اوپر تلوار لگی, ان کی ران کٹ گئی. ان کو حکیموں نے کہا کہ یا تو آپ کو اس کو آگ لگوانی پڑے گی, کیونکہ تلوار زہر آلود ہے. اگر آگ لگائی جائے گا, آگ کے ساتھ علاج کیا جائے گا, زہر کا اثر ختم ہو جائے گا. یا دوسری بات ہے, انتہائی تیز دعائیں دی جائیں گی جس کے ساتھ آپ کو یہ بیماری تو ختم ہو جائے گی لیکن دوسری بیماری آ جائے گی. حضرت امیر معاویہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور میری عمر بزرگ ہو گئی ہے, آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا. اور نبی کریم نے کہا تھا کہ جو اللہ پہ توکل رکھتے ہیں, جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, ان کی ایک نشانی یہ ہوگی وہ آگ سے علاج نہیں کریں گے. آگ سے علاج کرنا جائز ہے, لیکن توکل کے باب کے اندر جو اللہ پہ اس طرح توکل کرتے ہیں 70,000, اور ان ہر 70,000 کے ساتھ 70,000 اور بھی توکل کرنے والے جنت میں بغیر حساب و کتاب جائیں گے. اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے. حضرت امیر معاویہ نے وہ علاج نہ کیا اور عمر بن العاص اس دن بیمار پڑ گئے, صبح فجر کی نماز پڑھانے نکلے ہی نہیں. ان کا ملازم بیچارہ نکلا, وہ شہید کر دیا گیا. یہ 3 قاتلوں نے ایک ہی رات میں مسلمانوں کے 3 بڑے رہنماؤں کے اوپر حملے کا ارادہ کیا کہ مسلمانوں کا فتنہ ختم ہو جائے. اب یہ دیکھیے, اللہ کی قسم صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. نبی کریم نے حضرت علی کو ان کے قاتل کی جو نشانیاں بتائی تھی, حضرت علی عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل کا حملہ کرنے سے پہلے پہچان چکے تھے, کیونکہ جب وہ سامنے آتا تھا حضرت علی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, میں اس کی زندگی چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں یہ جنت میں چلا جائے اور یہ میری داڑھی کو خون سے رنگین کرنا چاہتا ہے. اس کے سامنے یہ شعر پڑھتے تھے. حضرت علی کے ساتھی کہتے تھے آپ ہمیں حکم کیوں نہیں دیتے, اس کو قتل کر دیں, اس کو گرفتار کر لیا جائے. کہا کس رسول کے تحت حکم دوں, ابھی تک اس نے میرے پہ حملہ نہیں کیا. صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. کس رسول کے تحت اس کی گرفتاری کا حکم دوں کہ اس نے ابھی تک مجھ پہ حملہ ہی نہیں کیا. یہ مسلمان حکمرانوں کا عدل اور انصاف, نبی کی حدیث سے یہ بات پتہ تھی کہ سب سے شقی القلب انسان امت کا مجھے مارے گا, اور اس کو دیکھ کے پہچان بھی چکے ہیں, لیکن اس کی گرفتاری کا آرڈر نہیں دے رہے. عبد الرحمن ابن ملجم کو جب گرفتار کیا, حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا, کیا
बिल्लाहर तूने मेरे पे वार किया, और क्यों किया? कहा इसलिए किया कि ये तलवार उम्मत के नाउज़ बिल्लाह सबसे बदतरीन शख्स को कत्ल करेगी। नाउज़ बिल्लाह हज़रत अली के बारे में कह रहा है। और हज़रत अली उस वक्त जहम की हालत में, जो सर के ऊपर कारी लगा है, मुस्कुरा रहे हैं। कहा तूने ठीक है, अल्लाह की कसम इसी तलवार से उम्मत का बदतरीन शख्स कत्ल होगा, क्योंकि मैंने नबी करीम के होंठों से सुना था, अली तुझ पे वार करने वाला, तेरे सर के ऊपर जरब लगाने वाला उम्मत का बदतरीन शख्स होगा। उस तरह होगा जिस तरह समूद की कौम में से ऊंटनी के नार को काटने वाला और उसके घुटनों को काटने वाला था। हजरत अली के हमले के बाद उनके साथियों ने कोशिश की कि इसको कत्ल कर दिया जाए। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम को कहा नहीं, अभी तक अली शहीद नहीं हुआ। यार ये इंसाफ, ये अदल। कहा किसास का बदला किसास है, अगर मैं जिंदा रहा मैं अपने हाथ से अपने जख्म का बदला लूंगा, चाहूं तो बदला लूं, चाहूं तो माफ कर दूं। हाँ, अगर मैं शहीद कर दिया गया फिर इसको एक जरब के साथ कत्ल कर देना, इसकी लाश का मुसला ना करना, इसकी लाश का हुलिया ना बिगाड़ना। ये वो खिलाफत है, ये वो खिलाफत राशिदा है। इस आलम में जहम आ जाने के बाद हुक्मा ने, हजरत अली, ये भी सही सनद से साबित है, कैसर का सबसे बड़ा हकीम आया, उसने हजरत अली के दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर, उस दौर का इलाज का तरीका था, बकरी का एक फिफड़ा रखा, उसके अंदर एक रग होती है, उस रग के ऊपर हजरत अली के सर पे रखा। जब उठाया तो हजरत अली के दिमाग के बाद हिस्से उसके साथ लग गए। उसने कहा अली आप नहीं बचेंगे, अब अपने बारे में वसीयतें शुरू कर दीजिए, क्योंकि तलवार दिमाग तक पहुंच चुकी है और तलवार जहर आलूद है। इस आलम में हजरत अली अपने ऊपर हमला करने वाले के बारे में कह रहे हैं इसको कत्ल मत करना, क्योंकि अभी तक अली शहीद नहीं हुआ। लोगों, कैसा आदल है, कैसा इंसाफ है। और अल्लाह की कसम उस आलम में हसन हुसैन को वसीयतें कर रहे हैं, अल्लाह से डर जाना, आपस में प्यार को रखना। यह मोहम्मद बिन हनफिया भी तुम्हारा भाई है, इसके बारे में मैं तुम्हें वसीयत करता हूं। मोहम्मद बिन हनफिया को कह रहे हैं अपने बड़े भाइयों का एहतराम करना, मैं तुम्हें एक नसीहत करके जाता हूं, अल्लाह की कसम आपस में सुलह रखना, आपस में इत्तेफाक रखना, मुसलमानों के माबैन लड़ाई ना होने देना, क्योंकि आपस का इत्तेफाक और सुलह करना हजार नफलों से भी बेहतर है। हज़रत अली का कौल है।